بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، اس وقت آج جمعہ کا دن بھی ہے اور عید کا دن بھی ہے، عید الفطر کا۔ امسال رمضان 1442 ہجری میں ہندوستان میں عید الفطر جمعے کے دن واقع ہوئی ہے۔ جب جمعہ کا دن اور عید کا دن جمع ہو جائے تو مسئلہ یہاں پر ایک نیا چھیڑا جاتا ہے ہمارے غیر مقلد حضرات کی طرف سے۔ غیر مقلدین، اسی طرح سے سلفی حضرات جو عام طور پر سعودیہ میں کچھ دن کام کر کے وہاں کے لوگوں سے اور ان کے مسلک سے اور ان کی باتوں سے متاثر ہو کر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں چلے آتے ہیں، تو وہ گویا ایسا اپنے کو ظاہر کرتے ہیں کہ جیسا کوئی نیا دین وہ لائے ہوں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل ہوا تھا وہ صرف وہیں پر رہ گیا ہے، اور یہ اب جا کر وہاں نوکری کرنے کے نتیجے میں ان لوگوں سے وہ دین سیکھ کر آئے ہیں جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ اور یہاں جو کچھ دین پھیلا ہوا ہے بر صغیر میں یا دنیا کے دوسرے کناروں میں، گویا وہ دین نہیں ہے جو دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اس لیے یہ لوگ وہاں سے گویا وہ دین لے کر آ رہے ہیں جو حضور پر اترا ہے، ایسا یہ اپنے کو ظاہر کرتے ہیں۔ یا دوسرے الفاظ میں یوں بھی وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن ائمہ اعظام نے، ائمہ کرام نے دین کو پھیلایا ہے حجاز مقدس سے لے کر، یا اپنے اپنے زمانے میں جو بھی محدثین اور مفسرین تھے ان سے دین کو سیکھ کر مختلف دیار میں جو انہوں نے دین پھیلایا ہے، گویا اس میں انہوں نے رد و بدل کر دیا، تبدیل کر دی، اور نعوذ باللہ گویا تحریف کر دی، اور دین کو گویا بدل کر لوگوں تک پہنچایا، اور اصل دین گویا وہیں پر ہے۔ ایسا تاثر دیا جاتا ہے جو انتہائی غلط تاثر ہے اور انتہائی ناقابل قبول یہ طریقہ ہے۔ بہرحال مجھے اس پر تبصرہ اس وقت میں کرنا نہیں ہے، بلکہ اس پر کرنا ہے کہ یہ حضرات یہاں پر ایک مسلک کو عام کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، اور دوسرے مسالک اور دوسرے مسائل کو غلط قرار دینے کی اور غلط ثابت کرنے کی ناپاک اور نامراد کوشش کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک کوشش یہ بھی ہے کہ جمعہ کا دن اگر عید پڑ جائے تو وہ یہ پھیلاتے ہیں کہ بس عید کی نماز پڑھنی ہے اور عید کی نماز کافی ہو جائے گی، جمعہ کی نماز پڑھنی ضروری نہیں ہے، تو لہذا وہ پڑھتے نہیں ہو گئے۔ مجھے نہیں پتہ ہے کہ عملاً وہ کیا کرتے ہیں، لیکن یہ ضرور وہ پھیلاتے ہیں کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز نہیں پڑھنی ہے، اور عید کی نماز صرف صبح کو سویرے جو بھی عید کی نماز جہاں پر بھی واقع ہوگی، میدانوں میں، مسجدوں میں اور مختلف جگہوں پر، تو عید کی نماز پڑھنا کافی ہو جائے گا، اور جمعہ کی نماز ان پر واجب نہیں ہے۔ چنانچہ بہت سارے لوگ ان کے اس کہنے کی وجہ سے جمعے کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور جمعہ کی نماز پڑھتے ہی نہیں، اور سیدھے عصر کی نماز کو آتے ہیں۔ تو یہ ایک بات بہت زیادہ ان لوگوں کی طرف سے چلائی جاتی ہے۔ اب اس مسئلے میں جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ اپنے اس دعوے میں کوئی سچے تو نہیں ہیں،
کتنا حدیث پر عمل کرنے والے ہیں اور کتنا حدیث کے خلاف کرنے والے ہیں، یہ ایک مستقل بحث ہے. لیکن بہرحال دعویٰ چونکہ حدیث پر عمل کرنے کا ہوتا ہے تو اپنی ہر چیز میں، ہر بات میں کوئی نہ کوئی حدیث پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ حدیث اس پر صادق آتی ہو یا نہ آتی ہو، حدیث ان کے حق میں جاتی ہو، دوسری حدیثیں ان کے خلاف جا رہی ہوں، اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ اپنی غرض پوری کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حدیث تو ان کو پیش کرنی ہے، چاہے ظاہری طور پر وہ صادق آ رہی ہو اور باطنی اور حقیقی طور پر صادق نہ آ رہی ہو. چنانچہ اس مسئلے میں چند حدیثیں وہ پیش کرتے ہیں. ان کی کتاب ہے ان کے غیر مقلد عالم کی، جو عون المعبود شرح ابو داود کے نام سے ملتی ہے. ابو داود شریف کی شرح میں عون المعبود لکھی گئی ہے، اس میں اس مسئلے کے استدلالات وہاں پر جمع کیے گئے ہیں. تو ان کی دلیل ابو داؤد شریف کی چند روایتیں ہیں، اور امام ابو داؤد نے باب اذا وافق یوم الجمعۃ یوم عید، کہ یوم جمعہ کو یوم عید اگر موافق ہو جائے تو اس سلسلے میں ایک باب ہے. اس سلسلے کی حدیثیں انہوں نے جمع فرمائی ہیں کہ اس سلسلے کا کیا حکم ہے. اگرچہ کہ امام ابو داؤد نے وہاں پر صراحت کے ساتھ اس کا حکم نہیں ظاہر کیا کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا حکم ہے، لیکن حدیثیں پیش کر دیں. اب ان حدیثوں سے کیا مطلب نکلتا ہے میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. چنانچہ پہلی روایت ہے ایاس ابن ابو رملہ شامی کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ موجود تھا. انہوں نے زید ابن ارقم، یعنی یہ معاویہ ابن ابی سفیان کی خلافت کا اور ان کی امارت کا زمانہ ہے رہا ہوگا، تو اس وقت میں انہوں نے سوال کیا، پوچھا زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ صحابی رسول سے کہ اشہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اجتمع فی یوم، کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی دو عیدوں میں کبھی حاضر ہوئے ہو جو دونوں عیدیں ایک دن جمع ہو گئی ہوں؟ یعنی جمعہ کا دن وہ بھی عید المومنین ہے، اور عید الفطر یا عید الاضحیٰ وہ بھی عید ہے، تو دو عیدیں ایک دن جمع ہوئی ہوں، ایسے کسی موقع پر تم حضور کے زمانے میں موجود تھے؟ انہوں نے کہا نعم، ہاں میں موجود تھا. قال فکیف صنع، کچھ پوچھا انہوں نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا تھا. قال، انہوں نے فرمایا صلی العید ثم رخص فی الجمعہ، کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی اور آپ نے جمعہ کی نماز کے بارے میں رخصت دے دی. اور فقال، اور یہ ارشاد فرمایا من شاء ان یصلی فلیصلی، جو نماز پڑھنا چاہے جمعہ کی وہ نماز پڑھ لے. یہ حدیث ایک تو یہ پیش کرتے ہیں. دوسری حدیث ان کی عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلی بنا ابن الزبیر فی یوم عید فی یوم جمعۃ اول النہار. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں جن کی حضرت معاویہ کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں خلافت انہوں نے قائم کی تھی، اور وہاں پر اب خلیفہ وہ تھے کچھ مدت کے لیے. تو فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن یعنی عید کے دن صبح سویرے اول النہار دن کے شروع ہی میں انہوں نے نماز پڑھا دی. طاہرے کے دن کے شروع میں نماز پڑھائی ہوگی تو عید کی نماز پڑھائی. ثم رحنا الی الجمعہ، پھر ہم لوگ نماز عید پڑھ کے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ہم چل گئے. یعنی جمعہ جہاں جہاں جمعہ ہوتا ہے تو ہم جمعہ پڑھنے کے لیے چلے گئے. تو فلم یخرج الینا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہ ہمارے پاس تشریف نہیں لائے. تو فصلینا وحدانا، جب امام نہیں ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز تو نہیں پڑھی جا سکتی، اور جمعہ کے لیے جماعت شرط ہے. تو جب امام یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تشریف نہیں لائے تو اب وہ جمعہ اپنے طور پر تو نہیں پڑھ سکتے، تو جمعہ نہیں پڑھیں گے تو ظہر پڑھیں گے. تو فصلینا وحدانا، تو ہم نے اکیلے ظہر کی نماز پڑھی. حضرت عبداللہ بن عباس وکان ابن عباس بالطائف، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ طائف میں تھے، وہ آئے یعنی کچھ مدت کے بعد. تو ہم نے یہ واقعہ ان کے سامنے بیان کیا. تو حضرت نے فرمایا کہ اصاب السنت، تو انہوں نے سنت کے مطابق کیا.
یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد. یہ بھی حضرت امام ابو داؤد کی روایت ہے، سنن ابو داؤد میں موجود ہے. تیسری روایت وہ اسی طرح کی پیش کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی ہی. اس میں حضرت عطا یہ فرماتے ہیں کہ اجتماع یوم جمعۃ و یوم فطر، عید الفطر اور جمعہ کا دن دونوں جمع ہو گئے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں. تو حضرت نے فرمایا کہ عیدان اجتماع فی یوم واحد، دو عیدیں ایک دن جمع ہو گئی ہیں. فجمعہما جمیعا، انہوں نے دونوں نمازوں کو جمع کیا. فصلاہما رکعتین، تو دونوں نمازوں کو جمع کر کے 2 رکعتیں نماز پڑھی اور صبح سویرے سویرے پڑھی. اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا اور عصر کی نماز آ کر کے انہوں نے ادا کی. یہ تیسری روایت ہو گئی. چوتھی روایت میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہ قال قد اجتمع فی یومکم ھذا عیدان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ ہوا تھا ایسا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس وقت فرمایا آج کے تمہارے اس دن میں 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں. تو فمن شاء اجزاءہ من الجمعہ، تو جو چاہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو چاہے جا سکتا ہے. یہ عید کی نماز اس کے لیے کافی ہے، جمعے کی نماز نہ پڑھے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے. وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، ہم تو جمعہ پڑھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. اب یہ 4 روایتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں خود یہ جو آخری والی روایت ہے، پہلے میں اسی پر بات کروں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس روایت کو نقل کرتے ہیں اس میں صاف یہ بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھانے کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ بھائی جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں. اب یہ الفاظ حضور کے بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دور سے آئے ہوئے تھے اور دیہاتوں سے آئے ہوئے تھے، عوالی کے لوگ تھے. تو ان لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخصت دے دی و فرما دیا کہ جو جانا چاہتا ہے اپنے اپنے عوالی میں وہ جا سکتا ہے. چونکہ دیہات کے رہنے والوں کے لیے جمعہ نہیں ہے، ان پر جمعہ واجب نہیں، فرض نہیں ہے. وہ شہر میں جمعہ ادا کرنے، عید کی نماز ادا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تشریف لائے تھے. جب عید کی نماز سے فارغ ہو گئے، اب جمعے کی نماز کے لیے تو وہ زوال کا وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور اس میں اچھا خاصا وقت لگتا ہے، تو کافی لمبا انتظار کرنا پڑے گا. اب یہ کہ یا تو وہ ٹھہرے رہیں اور ٹھہر کر کے وہ جمعے کی نماز ادا کریں پھر جائیں، تو اس میں کافی دقت ہوگی، کافی دیر تک ان کو انتظار میں رہنا پڑے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جمعہ ان کے پر واجب بھی نہیں تھا. اگر وہ واپس چلے جاتے ہیں دیہاتوں کو تو ان کو جمعہ پڑھنے کے لیے دیہاتوں سے واپس آنا بھی واجب نہیں ہے، ان کے ہاں تو ظہر پڑھی جائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دے دی اور اجازت دے دی کہ جو جانا چاہتا ہے عوالی میں سے وہ چلا جائے، اور جو ٹھہرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ ٹھہر کر کے جمعہ پڑھ کے جائے. ہم جمعہ پڑھیں گے یعنی مطلب کیا ہے، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، ہم شہر کے رہنے والے ہیں، ہمارے اوپر جمعہ فرض ہے، ہم کو جمعہ پڑھنا ہے، ہم جمعہ پڑھیں گے. اب ہمارے ساتھ جو دیہاتوں کے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ ٹھہر کر جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں، اور نہ پڑھنا چاہتے تو تشریف لے جائیں. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چوتھے نمبر پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بیان کردہ روایت کردہ اس حدیث پاک کا صاف اور صحیح اور واضح مطلب. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ شراح حدیث نے یہ مطلب بیان کیا ہے. ہاں، شراح حدیث نے یہ صاف ان الفاظ سے اس بات کو، اور پھر دوسری روایتوں کے اندر اس کی صراحت موجود ہے کہ عوالی کو، دیہاتوں سے آئے ہوئے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی تھی اور ان کو جانے کی اجازت دی تھی. یہ بات واضح طور پر موجود ہے. اب رہا یہ کہ دوسرے بعض حضرات کا یہاں پر جو کہنا ہے، جیسے ایک حدیث اوپر آئی تھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے جو ارشادات آئے تھے، ان حدیثوں کا مقتضا یہ ہے کہ عید کی نماز آج کے دن کافی ہے اور جمعہ کی فرضیت ان کے اوپر سے ثابت ہے. یہ مطلب ہوا اس حدیث کا. اور اسی مذہب کو اختیار کیا حضرت عطا نے جو راوی حدیث ہیں. اور
خود عبداللہ بن زبیر کا اور عبداللہ بن عباس کا بھی مسلک یہ بتایا جاتا ہے، یہ وہ اسی کے قائل تھے، چونکہ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ زندگی میں چند بار ایک آدھ بار پیش آیا ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو ضروری نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ان صحابہ کرام کے علم میں آیا ہو کہ حضور نے اس دن کیا عمل کیا تھا، ضروری نہیں کہ ان کے علم میں بھی وہ بات آئی ہو۔ تو انہوں نے ایک نماز پر اکتفا کرنے کا مسلک اختیار فرمایا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اگر واقعتاً یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا اور گویا جمعہ کی نماز اگر ساقط ہو رہی تھی، تو پھر ائمہ مجتہدین کا تو مسلک یہ ہونا چاہیے تھا۔ ائمہ مجتہدین تو پوری تحقیق سے ساری روایتوں کو سامنے رکھ کر اپنا وہ مسلک قائم فرماتے ہیں اور مسئلہ بیان فرماتے ہیں، تو ائمہ مجتہدین کا تو یہ رخ ہونا چاہیے تھا، لیکن سوائے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت کے، کیونکہ امام احمد کی ایک روایت ایسی ہے، دوسری روایت جبکہ اس کے خلاف ہے، اور بقیہ سارے ائمہ، جمہور ائمہ، امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، تمام کے تمام جو ائمہ یہ جمعہ کی فرضیت کے قائل ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی وجہ سے وہ جمعہ جو فرض ہے وہ ساقط نہیں ہوگا، چونکہ جمعہ ظہر کی نماز کا بدل ہے۔ ظہر کی نماز تو 5 وقتہ نمازوں میں سے 5 نمازیں تو فرض ہیں، اور یہ قرآن سے ثابت ہے فرضیت 5 نمازوں کی، تو جمعہ کی نماز تو ظہر کی نماز کا یہ بدل میں ہے، تو وہ بھی 5 نمازوں کی طرح ظہر کی نماز کی طرح وہ ایک فرض نماز ہے، تو جو ایک نماز کے فرض ہو وہ صرف ان 2 صحابہ کرام کی اس روایت کی وجہ سے وہ فرضیت ساقط نہیں ہو سکتی، اور نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ان صحابہ کو واقعتاً صحیح بات کا یہ علم تھا اور اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ رائے قائم کی تھی، یہ نہیں کہا جا سکتا، چونکہ فرضیت ہے اور فرضیت کو ساقط نہیں کیا جا سکتا۔ جمعہ تو فرض ہے، جیسے ظہر فرض ہے، فجر فرض ہے، عصر فرض ہے، مغرب فرض ہے، عشاء فرض ہے، تو جمعہ بھی فرض ہے۔ جو جمعہ کی نماز جو فرض ہے وہ کیسے ساقط ہو جائے گی؟ عید کی نماز جو کہ سنت ہے بعض ائمہ کے نزدیک اور واجب ہے بعض ائمہ کے نزدیک اور سنت مؤکدہ ہے بعض ائمہ کے نزدیک، اس سنت کے ادا کرنے سے جمعہ کی جو نماز فرض ہے وہ فرض کیسے ساقط ہو جائے گی؟ تو یہ بات تو عقل میں آنے والی نہیں تھی، اور شریعت کے دلائل کی وجہ سے بھی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو لہذا اور روایتیں بھی جمعہ کی فرضیت کے متعلق اور جمعہ کے ترک کرنے پر وعیدوں کے متعلق بہت سخت وعیدیں آئی ہوئی ہیں، روایتیں آئی ہوئی ہیں، تو جمعہ کی فرضیت پر تاکیدی حدیثیں، اور اسی طرح سے قرآن مجید کی ابھی جو آیت ہم نے پڑھی کہ اس آیت میں تو اللہ رب العزت نے سارے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کر جمعہ کی نماز کے لیے جانے کا حکم دیا ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب نماز کی ندا لگ جائے جمعے کی اور پکار دیا جائے جمعے کی نماز کے لیے اذان دے دی جائے، تو پھر تم اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وذروا البیع، کاروبار ہی نہیں بلکہ ساری وہ مشغولی جو جمعے کی نماز کے لیے مانع بنے اور جمعے کی نماز کی سعی کے لیے رکاوٹ بنے، وہ سارے تمام امور کو اور سارے تمام مشاغل کو چھوڑ کر جمعے کی نماز کے لیے جانا فرض ہے۔ یہ تو قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے۔ تو یہ تو تاکیدات قرآن کی اس آیت سے اور پھر حدیثوں سے، اور پھر جمعہ چھوڑنے پر وعیدیں بھی سخت ہیں۔ تو ان سب کے ہوتے ہوئے جو عید کی نماز پڑھ لینے پر جمعہ کو ساقط کر دینا، جبکہ کوئی دلیل نہیں ہے ساقط ہونے کی، یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جمعہ ہم بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، جبکہ حضور نے جمعہ پڑھی ہے۔ اور مجھے تعجب ہوتا ہے، بہت ہی تعجب ہوتا ہے ان حضرات پر جو غیر مقلد کہلاتے ہیں، ان کے ہاں تو ایک دستور ہے، آپ بڑے دھیان سے بات میری سنیے، ان کے ہاں تو ایک بڑا زبردست دستور ہے، ہاں کاش کہ وہ دستور کو یاد رکھیں، کم سے کم وہ نہ بھول جائیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ بھول جاتے ہیں اپنا دستور، خود اپنا دستور بھول جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے 2 اصول، اہل حدیث کے 2 اصول، قول خدا اور قول رسول، یہ ان کا دستور ہے کہ اہل حدیث کے 2 اصول، قول خدا اور قول رسول، کہ اہل حدیث کے صرف 2 ہی اصول ہیں، یا تو قول خدا لیں گے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو، قرآن میں آیا ہوا ہو، یا قول رسول لیں گے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح قولی حدیث ہو، اور وہ بھی صحیح ہو، صحیح بھی ہو، صریح بھی ہو اور مرفوع بھی ہو، یعنی قول رسول ہو۔ مرفوع قولی ہونا چاہیے، مرفوع عملی بھی نہیں چلے گی، تقریری بھی نہیں چلے گی، قولی چلے گی،
حضور کا قول ہو، یہ ان کا اصل دستور ہے. اور کبھی کبھی دستور بھول جاتے ہیں اپنا. یہاں دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ انا مجمعون، ہم تو جمعہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ حضور کا عمل ہے، تو وہ تو چھوڑ دیا. وہ جو رخصت عوالی کو دی، دیہات سے آئے ہوئے لوگوں کو جو رخصت دی، اس کو انہوں نے اپنا مسلک بنا لیا. تو یہاں حضور کا عمل چھوڑ کے جو دیہات سے آئے ہوئے لوگوں کو رخصت دی گئی تھی اس کو اپنا مسلک بنایا. اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ صغار صحابہ میں سے ہیں اور بڑے بڑے ان کے مقابلے میں بڑے صحابہ اور فقہائے صحابہ دوسرے موجود ہیں، ان کو چھوڑ دیا اور ان دو حضرات کا عمل. اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، جب ضرورت پڑتی ہے تو معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن بھی خوب کرتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو ان کا بھی اختیار کردہ عمل بھی خوب لے لیتے ہیں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور پھر اس میں زید بن ارقم کی کہی ہوئی بات، تو اس کو اختیار کر لیا. تو یہ ان کا طریقہ جو ہے استدلال کا، یہ سمجھ سے باہر ہے. اب میں آپ کو، یہ تو ان کے روایتوں کے جوابات میں نے عرض کیے، اب میں آپ کو احادیث جس سے یہ بات ثابت ہے کہ جمعہ کا دن اگر عید پڑ جائے تو عید کی نماز بھی پڑھی جائے گی اور جمعہ کی نماز بھی پڑھی جائے گی، اس کی ثبوت کی روایتیں میں آپ کو صراحتاً پیش کرتا ہوں. ابھی آپ سماعت فرمائیں. یہ تو ان کی جو دلائل تھے، اس کے سلسلے میں تبصرہ جو کرنا تھا، مناسب تبصرہ ہم نے کر دیا. اب میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ ایک روایت تو دیکھیے بخاری شریف کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 835 میں، موطا امام مالک میں صفحہ نمبر 165 میں یہ روایت موجود ہے. تفصیل سے اس کی پوری سند موجود ہے. اخیر میں یعنی عن الزہری قال حدثني ابو عبید مولا ابن ازہر انه شہد العید یوم الاضحى مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فصلى قبل الجمعہ ثم خطب الناس. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، آپ کی خلافت کے زمانے میں یہ حاضر تھے، آزاد کردہ غلام مولا ابن ابو عبید جو مولا ابن ازہر ہیں، تو یہ حاضر تھے. اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے جمعہ کی نماز سے حضرت عمر نے نماز پڑھائی جمعہ سے، خطبے سے پہلے آپ نے نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد خطبہ دیا اور اس کے بعد فرمایا اے لوگو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد نہاکم عن صیام ہذین الیومین، ان دو دنوں کے روزے سے حضور نے منع فرمایا ہے. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں میں اسی طرح سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حاضر تھا، اور یہ جمعہ کا دن تھا، یہ بھی جمعہ کا دن تھا. حضرت عمر، حضرت عثمان کے زمانے میں حاضر تھا. حضرت عثمان نے خطبے سے پہلے نماز پڑھائی، اس کے بعد خطبہ دیا، اور پھر فرمایا ان ھذا یوم قد اجتمع لکم فیہ عیدان، یہ ایسا دن ہے جس میں دو عیدیں جمع ہو گئی ہیں. اس کے بعد آگے کیا فرمایا حضرت عثمان نے فمن احب ان یرجع فقد اذنت له، جو جانا چاہے، لوٹنا چاہے، میں اس کو لوٹنے کی اجازت دیتا ہوں. ظاہر ہے کہ لوٹے گا کون؟ جو باہر سے آیا ہوا ہو، جو مدینے کا شہر کا رہنے والا ہو، وہ کہاں لوٹے گا؟ وہ تو اپنے وہیں رہنا ہے اس کو. تو لہذا لوٹنے کی اجازت دی جا رہی ہے ان کو جو عوالی ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں، دیہاتی ہیں، اور ان پر جمعہ فرض نہیں ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کتاب الام میں امام شافعی نے روایت بیان کی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ 5ویں نمبر کے خلفائے راشدین میں سے ہیں، قال قد اجتمع عیدان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عیدیں جمع ہو گئی تھی. فقال، حضور نے فرمایا من احب ان یجلس من اہل العالیۃ فلیجلس من غیر حرج. دیکھ لیجئے یہاں پر صاف الفاظ. حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کوئی عالیہ میں سے، یعنی اہل عوالی میں سے جو کوئی بیٹھنا چاہے نماز جمعہ کے انتظار میں، وہ بیٹھے بغیر حرج، اگر کوئی تنگی نہ ہو، بغیر کسی تنگی کے بیٹھنا چاہے تو بیٹھے، انتظار کرے اور ہمارے ساتھ جمعہ پڑھ کے جائے. حضرت نعمان بن بشیر، تیسری روایت، میں 2 روایتیں پیش کر چکا،
اور اس میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صاف ہے کہ حضرت رسول پاک نے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھائی، لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ اگر رہنا چاہیں تو رہیے، یعنی عوالی میں سے، دیہات والوں میں سے، سب کو اجازت نہیں دی جانے کی۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، تیسری روایت، قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمع في يوم واحد فيقرأ بهما۔ ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119، نسائی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں نماز عیدین میں، نماز عید الفطر ہو یا نماز عید الضحیٰ ہو، اور جمعے کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔ بسا اوقات، یہ راوی بیان کرتے ہیں، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ بسا اوقات عید اور جمعہ ایک ہی دن اکٹھے ہو جاتے تو بھی آپ دونوں نمازوں میں یہی صورتیں پڑھتے تھے۔ دیکھیے حضور کا عمل آ گیا کہ دو عیدیں ایک ہی دن جمع ہو جاتے تھے تو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نمازوں میں، چاہے عید کی نماز ہو اس میں بھی اور جمعہ کی نماز ہو اس میں بھی، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔ یہ روایت صاف ہے ترمذی شریف میں اور نسائی شریف میں۔ نسائی شریف کا درجہ معلوم ہے، جو حضرات جانتے ہیں سیاہ ستہ میں نسائی شریف کا کیا درجہ ہے۔ بعض ائمہ کہتے ہیں، بعض علماء کے نزدیک تو نسائی شریف جو ہے وہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے بھی بعض ائمہ نے اس کو مقدم رکھا ہے، لیکن جمہور اس کو صحیح بخاری اور مسلم کے بعد اس کو درجہ دیتے ہیں۔ بہرحال نسائی شریف کی روایت اور ترمذی شریف بھی سیاہ ستہ میں سے ہے۔ جامع صغیر کی روایت ہے، محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، محمد عن یعقوب عن ابی حنیفہ عیدان اجتمع فی یوم واحد فالاول سنۃ والآخر فریضہ ولا یترک واحد منہما۔ یہ عجیب و غریب واضح روایت ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ روایت بیان کرتے ہیں اور امام ابو یوسف صاحب سے، امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ دو عیدیں ایک دن میں جب جمع ہو جائیں گی تو پہلی نماز سنت ہوتی ہے اور دوسری نماز فرض ہوتی ہے، ولا یترک واحد منہما، ایک نماز جو سنت ہے اس کو پڑھ کر دوسری نماز جو کہ فرض ہے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ میری بات خوب دھیان سے سنیے گا اور اس کو یاد رکھیے گا، لوگوں کو بتائیے گا، اگر کوئی گمراہ کرے تو اس گمراہ کرنے والے کی گمراہی کو دفع کیجیے اور لوگوں کو ایک فریضے کے ترک کرنے کا عادی مت بننے دیجیے۔ اور میں ان لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جو لوگ اہل حدیث کہلاتے ہیں یا غیر مقلد حضرات ہیں اور وہ اس مسلک کو جو سلفیوں کا اور یا کہ حنبلیوں کا لے کر یہاں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں بلا سوچے سمجھے، اور گویا یہاں کے ائمہ اور علماء کی طرف سے بتائے گئے جمہور کے مسلک کو غلط قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ خدا را اللہ سے ڈریے گا اور امت کو ایک فریضے کے چھوڑنے کا عادی مت بنائیے اور ایک ترک کے فریضے کا گنہگار مت ہونے دیجیے۔ ابھی تو رمضان گزرا ہے، لوگوں نے فرائض کو ادا کرنے کی ہمت باندھی ہے اور فرائض ادا کرنے کی عادت اپنے اندر بنائی ہے، اب آپ اس کو ایک فریضے کا تارک قرار دے رہے ہیں اور ایک فریضے کے ترک کا گناہ ان کے اوپر سوار کر رہے ہیں، یہ غلطی مت کیجیے گا۔ تو یہ چند روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اس کے علاوہ ائمہ اربعہ کا بھی مسلک یہی ہے، ائمہ ثلاثہ کا مسلک یہی ہے کہ جمعہ کا دن عید کی نماز پڑھی جائے گی، جو عید کے دن جمعہ کی نماز پڑھی جائے گی۔ علامہ ابن حزم ظاہری جن کی اقوال کو بہت زیادہ ہمارے غیر مقلد حضرات لیتے ہیں،
وہ المحلہ ابن حزم، المحلہ لابن حزم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 93 میں کیا عرض کرتے ہیں، یہ بھی دھیان سے سن لیجئے. اذا اجتمع عید فی یوم جمعۃ صلی للعید ثم للجمعہ ولا بد ولا يصح اثر بخلاف ذلك قال ابو محمد الجمعة فرض والعید تطوع والتطوع لا يسقط الفرض. سبحان اللہ، بالکل واضح بات فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن عید اکٹھے ہو جائے تو عید کی نماز پڑھے، پھر جمعہ کی نماز پڑھے، اور یہ لازم اور ضروری ہے. کوئی اثر یا کوئی روایت اس کے خلاف صحیح نہیں ہے. اور فرماتے ہیں کہ جمعہ فرض ہے، عید تطوع اور سنت ہے، اور ایک سنت فرض کو ساقط نہیں کرے گی. ایک سنت جو کہ عید کی نماز ہے، وہ ایک فرض جو کہ جمعہ کی نماز ہے اس کو ساقط نہیں کرے گی. یہ ابن حزم ظاہری کا قول ہے جو محلہ ابن حزم کے اندر موجود ہے، میں نے اس کو آپ کے سامنے سنا دیا. اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے ثبوت خود غیر مقلد حضرات کے بھی موجود ہیں. مگر ہم اس وقت میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے سامعین حضرات جو ہے وہ انہوں نے بات کو پوری طرح سے سمجھ لیا ہوگا اور کبھی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر ایک فریضے کے ترک کا ارتکاب نہیں کریں گے، اور ایک جمعہ کی فرضیت کو جو ہے وہاں امت میں سے ختم کرنے کی جو سازش اور کوشش یہ لوگ کرتے ہیں اس کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے، اور انشاءاللہ ضرور جمعہ کی نماز پڑھیں گے. تو لہذا اب آپ حضرات جمعہ کی تیاری کیجئے. جمعہ کا وقت ہو رہا ہے اور قریب ہے، جمعہ کا وقت شروع ہونے والا ہے. جمعہ پڑھنے کی کوشش کریں. اگرچہ کہ اس وقت میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جمعہ کی نماز مساجد میں بہت تھوڑے ہی لوگوں کو پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے. چند آدمی جو صرف مسجد کا سٹاف ہے وہ پڑھ سکتا ہے، اور باقی لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے کی سرکاری طور پر پینڈیمک کی وجہ سے اور لوگوں کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے، تاکہ لوگوں کا مجمع اکٹھے نہ ہو، اور اس کی وجہ سے یہ جو بیماری پھیل رہی ہے یہ بیماری نہ پھیل جائے. یہ ان کا اپنا قانون ہے. اس قانون کی پاسداری میں اور رعایت میں ہم کو قانون کی خلاف ورزی کوئی کام نہ کرتے ہوئے اپنی اپنی جگہ جمعہ پڑھنا ہے، مجمع جمع نہیں کرنا ہے. تو لہذا جمعہ کی نماز کے سلسلے میں آپ حضرات کو اس بات کی اجازت ہے کہ گھروں میں جہاں عام جگہ ہو اور ایسی جگہ ہو کہ جہاں آس پاس کے باہر کے بھی لوگ آپ کے ساتھ جماعت میں شامل ہو سکتے ہوں تو آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر کے صحن میں یا آنگن میں یا گھر کی چھت پر یا پارکنگ میں یا باہر میدان میں، گھر کے میدان میں، کمپاؤنڈ میں، اگر ایسی کوئی جگہ ہے کہ عمومی جگہ ہو کہ جہاں باہر کے گلی کے بھی آس پاس کے پڑوسیوں کو بھی 1-2-4 آدمیوں کو آنے کی آپ اجازت دے سکتے ہوں، تو آپ چونکہ مجمع زیادہ نہیں جمع کرنا ہے، امام کے علاوہ 3 مقتدی ہو تو جمعہ ادا ہو جاتا ہے. لیکن یہ 4 آدمی صرف گھر کے ہی پڑھیں اور گھر کو لاک کر دیں، باہر سے کوئی نہ آئے، تو چونکہ اذن عام ایک جمعہ کی شرط ہے کہ اور لوگوں کو بھی عام اجازت ہونی چاہیے. اگر آپ نے وہ اجازت نہیں دی اور اپنے گھر والے بیٹھ کے اکٹھے ہو کر کے 4 آدمی کی جماعت بنا کے جمعہ پڑھ لیتے ہیں تو ایک شرط جمعہ کی نہ پائے جانے کی وجہ سے یہ جمعہ صحیح نہیں ہوگا. اس لیے آپ کو اپنے گھر کے افراد کے علاوہ باہر کے افراد کو بھی آنے کی اجازت دینا چاہیے. باہر سے کوئی آئے، 1-2-4 آدمی آ جائیں، شامل ہو جائیں تو آپ کا جمعہ صحیح ہو جائے گا. ضروری نہیں کہ کوئی بڑا مجمع اکٹھا کیا جائے. تو اس طرح مختصر مجمع کے ساتھ آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو اس طرح جمعہ پڑھنے کی اجازت کا موقع نہ ملے، یعنی ایسی کوئی سہولت نہ ملے یا جمعہ پڑھانے والا نہ ملے، یا باہر سے بھی کچھ لوگ آ کر آپ کے ساتھ جماعت میں شریک ہو کر اکٹھے جماعت بنا کے نماز پڑھنے کے لیے لوگ نہ ملیں، تو پھر آپ کو جمعہ پڑھنا صحیح نہیں ہے. ظہر کی نماز ادا کرنی چاہیے الگ الگ. آپ تنہا ظہر کی نماز اس کے بدل میں 4 رکعت پوری پڑھیں گے. مرد ہو یا مستورات ہو وہ سب اپنی اپنی 4 رکعت پڑھیں گے. جمعہ کی نماز بہت سمپل ہے، کوئی بڑی مشکل چیز نہیں ہے. آپ 2 خطبے، کوئی بھی آدمی 2 خطبے دے سکتا ہے اور 2 رکعت نماز جمعہ کی پڑھا سکتا ہے. 2 خطبے دینے کے لیے یاد ہونا ضروری نہیں ہے. ماشاءاللہ اب تو واٹس ایپ پہ
جمعہ کے خطبے بہت سے علماء کرام نے اس کو آپ کی سہولت کی خاطر واٹس ایپ پہ ڈال رکھا ہے. آپ واٹس ایپ سے تلاش کر کے مختصر سے 2 خطبے نکال لیجئے اور اسی موبائل میں دیکھ کر آپ جمعے کے دونوں خطبے پڑھ سکتے ہیں. اس میں جمعہ کا خطبہ ادا ہو جائے گا، اور اس کے بعد جمعہ کے خطبے کے بعد 2 رکعت نماز آپ پڑھ. جمعے کا خطبہ دیے بغیر اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھانا چاہیں جمعہ کی، یہ صحیح نہیں ہے. جمعہ کو خطبہ لازم ہے. جمعہ کے خطبے کے بغیر نماز جمعہ کی ادا کرنا صحیح نہیں ہے. تو خطبہ دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے، لہذا اس کو اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں. ہاں، جب حالات درست ہو جائیں گے اور مساجد کھل جائیں گی، پھر اس کے بعد اکٹھے بڑے مجمع کے ساتھ ہم جمعہ کی نماز مساجد میں ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے. اللہ رب العزت ان حالات کو صحیح فرمائیں، درست فرمائیں. جو بھی اس وقت میں حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں اللہ پاک سدھار لائے. ہماری دعائیں اور توبہ اور استغفار کی کثرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، یہ اللہ کے فیصلوں کو بدلوانے کا ذریعہ ہوتا ہے. تو اللہ کے فیصلوں کو بدلوانے کے لیے اور اللہ کے اچھے فیصلے ہمارے حق میں اتروانے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کثرت سے ہونا اور کثرت سے استغفار کا ہونا اور پڑھنا، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو کہ استغفار کے الفاظ ہیں حضرت یونس علیہ السلام والے. جب وہ گھر گئے تھے مچھلی کے پیٹ میں، تو وہ خود ایک لاک ڈاؤن تھا، بہت بڑا لاک ڈاؤن تھا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں بند ہو گئے تھے. جس طرح آج ہم اپنے گھروں میں بند ہو گئے ہیں، تو وہ اس سے بڑا لاک ڈاؤن کے اندر پڑے ہوئے تھے. لیکن وہاں اس لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین والی تسبیح پڑھی تھی. اللہ نے اس کی برکت سے ان کو اس لاک ڈاؤن سے باہر نکالا اور انلاک کیا کہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھ کے اللہ نے باہر نکالا، اور پھر اللہ نے نبوت والا کام ان سے لیا. تو اس طرح ہمارے لیے بھی ہمارے اکابر نے فرمایا ہے کہ کثرت سے 313 مرتبہ کم سے کم اگر آدمی روزانہ پڑھ لیا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے یا کم سے کم 100 مرتبہ ہی صحیح پڑھ لیا کرے اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ رب العزت ضرور حالات تبدیل کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.